بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ وضرب اللہ مثلا، اور مثال بیان کرتا ہے، مثال دیتا ہے اللہ قریتن، ایک بستی کی، کانت آمنتن، تھے وہ کانت وہ تھی، آمنتن اطمینان، امن والی، مطمئنہ اطمینان کے ساتھ، یا ایہا، یا اتیہا، آتی تھی اس میں، رزقها، اس کا رزق، راغدن یعنی کہ خوب بھلے یعنی آرام سے اس کو رزق ملتا تھا، کھلا آتا تھا، من کل مکان، ہر طرف سے، ہر جگہ سے، فکافرت، پر اس نے ناشکری کی، بِنْعَمٍ بِأَنْعُمِ اللہ، اللہ کی نعمتوں کی، فَأَذَاقَهَا، پس چکھا اس نے، فَأَذَاقَهَا، اس نے چکھا، اس نے أَذَاقَهَا اللہ، تو مزہ چکھایا اسے اللہ نے، لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف، بما كانوا يصنعون، اس وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے،
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً آیا ان کے پاس ایک رسول منہم انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ پر انہوں نے جھٹلایا اسے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پس آ لیا انہیں عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ جبکہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا بس کھاؤ مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزقا اس نے دیا کم تمہیں اللہ یا اللہ نے جو رزق تمہیں دیا، حلالن طیبہ حلال اور پاک رزق، وشکرو اور شکر ادا کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم اگر ہو تم ایاہو اسی کی تعبدون عبادت کرنے والے، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ انما بے شک صرف حرما اس نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر، میتتا مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بھی اور وہ جس پر پکارا گیا لغیر اللہ کے سوا کسی اور کا نام جس پر پکارا گیا، فمن اضطر غیر باغ اور وہ جو مجبور کر دیا گیا، غیر باغن جو باغی نہ ہو یعنی کہ سرکش نہ ہو، ولا عادن اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تقولوا اور نہ تم کہو لما تصف السنتکم لما اس پر تصف السنتکم جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں، الکذب جھوٹ، حاذا حلال کہ یہ حلال ہے، وحاذا حرام اور یہ حرام ہے، لتفترو تاکہ تم جھوٹ باندھو علی اللہ الکذب تاکہ اللہ پر تم جھوٹ گھڑو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب بے شک وہ لوگ جو جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ پر، جو افترا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ یعنی اللہ پر جو جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون وہ نہیں فلاح پائیں گے۔ متاع قلیل دنیا کا فائدہ، متاع ان کو تھوڑا فائدہ ہے، تو فلہم عذاب علیم اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا ما قصصنا علیک ان پر حرام کر دی ہم نے، حرمنا ہم نے حرام کی، ما قصصنا علیک جو ہم نے پہلے بیان کر دی آپ پر، جو ہم نے پہلے آپ پر بیان کر دیا، من اس سے پہلے، وما ظلمناہم اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن اور لیکن، کانو انفسہم یظلمون وہ خود تھے اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ ثم ان ربک پھر بے شک تیرے رب نے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو عاملوا السوء بجہالت جنہوں نے برے عمل کیے جہالت کی وجہ سے، ثم تابو پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کر لی، ان ربک تو بے شک آپ کا رب، من بعدها اس کے بعد، لغفور الرحیم یقیناً مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں، یعنی کہ یہ ایک بستی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے لیے کہ مثال دے کہ جو اللہ کی ناشکری کرے پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کہ یعنی کہ بستی کی ایک اللہ نے اس پہلے اس سے پہلے اللہ نے آخرت کے عذاب کا ذکر فرمایا، اس کے بعد دنیا میں بھی کفران نعمت کی سزا، خوف اور بھوک کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے عذاب کا ذکر آیا اور پھر اس کے بعد دنیا میں بھی کفر نعمت کی سزا اور خوف کا ذکر ہے، اس کے جو بعد اب یہ آ رہا ہے کہ یعنی اس بستی کے ایسی بستی کی مثال دی ہے جس کو نہ تو کوئی باہر سے دشمن کا کھٹکا تھا اور نہ اندر سے کسی طرح کی کوئی فکر و تشویش تھی۔ اس سے مراد کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے جیسے عاد و سمود فرعون کی قوم کی بستیاں، مگر یہ کہا ہی جاتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے بارے میں، کیونکہ اس میں یہ اوصاف سب سے زیادہ موجود تھے۔ پورے عرب میں کسی بھی کو بھی امن میسر نہ تھا، کسی کو بھی کسی وقت بھی قبیلے پر حملہ ہو سکتا تھا، مرد قتل کر دیے جاتے، عورتیں اور بچے لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے، اور مال مویشی بھی غنیمت بن جا مال غنیمت بن جایا کرتے تھے۔
کوئی سفر کرتا تو اسے اغوا کر کے بیچ دیتے تھے یا پھر قتل کر دیا جاتا تھا۔ ان کی معیشت بھی نہایت تنگ تھی، اور اپنے ریوڑ لے کر پانی کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ گھومتے رہتے تھے۔ صرف مکہ ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں بیت اللہ کی حرمت کی وجہ سے مکمل امن و امان تھا، اور پوری دنیا سے لوگ حج اور عمرہ کے لیے آتے، تو اہل مدینہ اہل مکہ کو ان سے پھر خرید و فروخت اور کرایہ مکان وغیرہ کی صورت میں بھی وافر رزق مل جاتا تھا، اور ہر قسم کا پھل اور سبزی، ضرورت کی ہر چیز میسر رہتی۔ اہل مکہ سردی میں یمن کو پھر تجارتی قافلے لے کر جاتے، اور گرمی میں شام کو لے کے جاتے۔ ان کے قافلوں کو حرم کے احترام میں کوئی کچھ بھی نہ کہتا، جبکہ دوسری کسی بھی قافلے کا زبردست جنگجوؤں کے ساتھ کے بغیر تو سفر کرنا ہی ممکن تھا ہی نہیں۔ ہاں، حرمت کے جو 4 مہینے تھے وہ پورے عرب میں امن ہوتا ہے، یہ بھی بیت اللہ کے حج کے احترام کی وجہ سے ہوتا تھا۔ تو یہ یہاں بتایا ہے کہ ایک ایسی بستی کا اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے رہا ہے جہاں پہ امن و امان تھا، مطمئن تھی، اور ہر طرف سے رزق ان کو وافر مقدار میں مل رہا تھا، اور مگر انہوں نے کیا کیا؟ فَأَنُوا بِاللَّهِ فَأَذَاقَ اللَّهُ، پھر انہوں نے کفر کیا، اللہ کی ان نعمتوں کا انہوں نے کفر کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے مزہ چکھایا بھوک کے، یعنی بھوک کا اور اس کا خوف کا، اور اس کا اللہ تعالیٰ کا اتنا، یعنی کہ اتنا پھر بھوک آئی، یار بتایا جاتا ہے کہ جب یہ انہوں نے بہت ہی زیادہ تنگ کیا، تو پھر جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مانگا کرتے، صبح کی نماز میں قنوت میں بھی دعا پڑھا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے جس طرح صدر عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش کی سرکشی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی، اے اللہ ان پر 7 برس کا قحط نازل فرما، جیسا قحط تو نے یوسف علیہ السلام کے دور میں بھیجا تھا۔ تو مکہ میں ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی، لوگ چمڑا اور مردار تک کھا گئے، بھوک کی شدت کا عالم تھا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی جاتی تو دھوئیں کی طرف معلوم ہوتا تھا۔ آخر مجبور اگر ابو سفیان حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اب تو آپ کی قوم برباد ہو رہی ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کیجیے۔ تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تو پھر یہ قحط ٹلا، ورنہ اتنا اس سے سخت قحط آیا، یعنی سمجھو کہ لباس ان کو پہنا دیا گیا بھوک کا، اور خوف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام اور آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو پھر کفار مکہ آپ کے ڈر سے، آپ کے لشکروں کے خوف سے ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر وہ مکہ جو ہے وہ فتح ہی ہو گیا۔ تو ان کے ساتھ یہ ہوگا جو بھی قوم کرتی ہے کسی بھی نعمت کے کفران ناشکری کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی کرتے ہیں۔ جیسے اگر آج دیکھیں تو ہمارے حالات بھی اسی طرح ہی ایسے ہی ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ملک دیا اس کے ہم نے ناقدری کی، یہ کہ اللہ تبارک نے اتنی نعمت ہمیں دی تھی، مگر ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے انڈیا میں، اور ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، وہ برکتیں وہاں ہو رہی ہیں وہی ہیں، یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی کفر کا نظام چل رہا ہے، یہاں پہ بھی وہی چل رہا ہے، صرف نماز روزہ ہو رہا ہے کھلے عام، باقی ہر کام وہی ہو رہا ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے۔ جیسے ڈاکٹر اسرار احمد مثال دیتے تھے کہ ایک اگر لاہور میں شادی ہو رہی ہے، ایک امرتسر میں شادی ہو رہی ہے، دونوں میں دیکھ لیں کوئی فرق نہیں ہے، وہاں بھی وہی مجلس ہے، یہاں پہ بھی وہی مجلس ہے، وہاں بھی وہی گانے، یہاں پہ بھی وہی گانے، تو فرق کوئی نہیں ہے۔ ہم نے بھی کفر نعمت کیا، تو ہمارا حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، ہماری یہی حالت ہے، بھوک سے مرے جا رہے ہیں، خوف ہر وقت ہمارے پہ موجود ہے، ہر قوم جو ہے وہ سب کا یہی حال ہے کہ پاکستان ہمارا یہ ہے، اس وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کو ہم ناشکری کیے جا رہے ہیں۔ پھر بتانا وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ آگے یقین اللہ تعالیٰ نے انہیں تم میں سے ایک رسول بھیجا، کیونکہ مشرکین مکہ کی ہدایت کے لیے انہیں میں سے ایک رسول آیا جس کے حسن وسع کو وہ لوگ جانتے تھے۔ اس رسول نے انہیں بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، تو انہوں نے اس کی تکذیب کی اور کہا کہ تم رسول نہیں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے انہیں گرفت میں لے لیا، اور یہ لوگ بڑے ہی ظالم تھے کہ اپنے لیے ابدی عذاب کا سبب بنے اور دوسروں کو بھی راہ حق سے روکا، خود بھی مارے گئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے پھنسا دیا، جس طرح سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح ہم نے تمہیں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا
جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، فض قرونی از قرکم وش قروری ولا تک فرون، تو تم مجھ سے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو، میں میری ناشکری مت کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ، تو میری ناشکری نہ کرو، مگر جو قوم کرتی ہے تو پھر ان کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر وَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو ایک عذاب نے پکڑ لیا، اور وہ اس حالت میں کہ وہ خود ظالم تھے۔ پھر فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تم کھاؤ اس میں سے، فَكُلُوا، اور کھاؤ اس میں سے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، حلال طیب، بس کرو نعمت اللہ ان کن تم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ اس کی ہے، ایک اللہ کی ہی اگر تم عبادت کرتے ہو، تو پھر جو ہے وہ تم ہی ہے کہ تم اسی کا، پھر تم اسی کو، جو اللہ کی دیتی ہوئی چیزیں انہی میں سے تم کھاؤ، کیوں اللہ نے مشرکین اللہ کے نعمتوں کے ناشکری کی ان کے ساتھ شریک بھی بنایا، تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تو پھر لازم ہے کہ اپنی عقل اور مصلحت کے بلبوتے پر کسی چیز کو حلال حرام نہ کرو، بلکہ اس طرح قرار نہ دو جس طرح کے مشرکوں نے اپنے پاس سے بحیرہ اور صائبہ اور ان کو وہ حرام قرار دے رکھا تھا، حالانکہ کہیں اللہ کا حکم نہیں تھا، اور مردار اور خون وغیرہ کو انہیں حلال کر رکھا تھا جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا، تو تم صرف انہی چیزوں کو کھاؤ جنہیں اللہ نے حلال اور طیب قرار دیا، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اللہ کی بات کرتے تو پھر اسی کی مانو، اپنے دماغ سے نہ کام چلاؤ کہ من میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اپنی جو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے وہ حلال ہے، اور جو حرام قرار دیا، حرام قرار دے دیا وہ پھر حلال ہی ہے، تو یہ صاف یہ ظاہر کرتی ہے یہ بات، کیونکہ جب آگے جب آ رہا ہے کہ تم جھوٹی ایسی باتیں کو حلال جھوٹ باندھتے ہو اللہ پر، ولا تقولوا، ورنہ تم کہو لما تصف السنتکم، جو بیان کرتے تمہاری زبان الکذب جھوٹ، حاذا حلال و حاذا حرام، کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم باندھو اللہ پر جھوٹ۔ تو یہ آیت تو صاف تصریح کرتی ہے کہ اللہ کے سوا تحلیل اور تحریم یعنی حلال و حرام کے حق کسی کو بھی نہیں ہے، بل حفاظت دیگر قانون ساز صرف ایک اللہ ہے، دوسرا شخص جو بھی کوئی جائز و ناجائز کا فیصلہ کرنے کی جرت کرے گا وہ اپنی حد سے تجاوز کرے گا، اللہ یہ کہ وہ قانون الہی کوئی سند مان کر اس کے فرامین میں سے کوئی غور و فکر کرتے ہوئے یہ کہے کہ فلاں چیز حلال اور فلاں چیز جائز اور فلاں چیز ناجائز، تو وہ تو ٹھیک ہے، مگر کوئی شخص یہ اپنی طرف سے حرام اور حلال کو کرنے کی کوشش کرے تو اسی طرح کر وہ اللہ پر جھوٹ افطرا، اس لیے اس کو یہاں پر جھوٹ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص بھی اس طرح کے احکامات لگاتا ہے تو اس میں دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے، یا تو وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ جسے وہ کتاب الہی کی سند سے بے نیاز ہو کر جائز یا ناجائز کر رہا ہے اسے اللہ نے جائز یا ناجائز ٹھہرایا تو یا جھوٹ بول رہا ہے، اس میں ایسا ہے ہی نہیں، یا اس کا دعویٰ یہ کہ اللہ نے حرام اور حلال کے اختراع سے انسان کو اپنی زندگی میں شریعت بنانے کے لیے آزاد چھوڑ دی ہے، تو اس کا یہ دعویٰ بھی جو بھی کرے گا تو لامالہ جھوٹ اور اللہ تعالیٰ پر افرتا، یہ تو اس نے افطرا باندھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیوں، اور یہ آپ نے اس میں بتا دیا ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے نام سے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی آپ نے، کیونکہ اللہ کی باتیں تو آپ یہی نے بتائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا کہ کیا حلال اور کیا حرام ہے، قرآن بھی انہی کی زبانی ہم پڑھ انہی کی زبان سے ادا ہوا ہے، ہم نے تو انہی کی زبان سے سنا ہے، تو جو ان پر جھوٹ باندھے گا پھر اس کے لیے کہہ دے گا کہ جو اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھے تو پھر وہ ہے کہ وہ پھر اپنے لیے عذاب ہی کے لیے تیار رہے، کہ اس کے لیے کیا، پھر اس کے لیے کوئی بچنے کا کوئی امکان ہے نہیں۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر، یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ بے شک تمہارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام کی ہیں وہ چیزیں تو یہ ہیں، یعنی کہ جب میتتن یہ مردار، پھر خون، اور خنزیر کا گوشت، اور وحل بغیر اللہ بھی، اور اس پر جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام قرار دے دی ہیں، تو اگر ہم دیکھیں تو یہ آیت پہلے بھی، اس سے پہلے بھی تین جگہ یہ آ چکی ہے، سورہ بقرہ میں 173 نمبر آیت ہے، سورہ مائدہ میں
آیت نمبر 3، اور سورہ الانعام میں 145 نمبر ہے۔ یہ چوتھا مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے فرمایا، تو جس سے یہ واضح ہے کہ اس آیت میں جن چار محرمات کا ذکر ہے، یعنی جو چیزیں حرام کی گئی، اللہ تبارک ان سے مسلمانوں کو نہایت تاکید کے ساتھ بچانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ چیزیں ہیں جن ہر حال میں ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ تو باقی چیزیں تو واضح ہیں جن کو صاف پتہ ہے، لیکن یہ جو چیز ہے وما احل لغیر اللہ، جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے، یہ جو چوتھی قسم ہے، اس کے مفہوم میں لوگوں نے تعویلات نکال نکال کر اور شرک کے لیے چور دروازے تلاش کر لیے ہیں۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ صحیح ضرورت ہے۔ جو بھی جانور اللہ کے نام اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا جائے، یعنی جس جانور کو بھی غیر اللہ کے نام کے ساتھ شہرت دے دی جائے، جس کو بھی شہرت دے دی جائے کہ یعنی کہ کسی بھی غیر اللہ کے علاوہ کسی کا تقرب ہے، اس کی خوشنودی کے لیے اسے ذبح کیا جائے، اور ذبح کرتے وقت بھی نام بھی اسی بت یا بزرگ کا لیا جائے، تو پھر یا اس سے راضی کرنا بزرگ مقصود ہو۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ مقصود تو غیر اللہ کا تقرب ہی ہو، یعنی اس نے تقرب یعنی کر تو وہ غیر اللہ کے نام پہ ہی ہے، کہ اس نے غیر اللہ کے نام سے منسوب بھی کیا ہوا ہے کہ یہ فلاں صاحب کی گائے ہے، یہ فلاں صاحب کا بکرا ہے، یہ فلاں صاحب کے مزار پہ لے جا کے ذبح کیا جائے گا، لیکن ذبح اللہ کے نام پر ہی کیا جائے، یعنی وہ کرتے جو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ اس پر قبر پرستوں کا یہ سلسلہ عام ہے۔ تو یہ جانوروں کو بزرگوں کے نام پر نامزد تو کرتے ہیں، مثلا یہ بکرا فلاں پیر کا ہے، یہ گائے فلاں صاحب کی ہے، یہ جانور 11ویں صاحب کے لیے 11ویں والوں کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کو وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح بھی کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی پہلی صورت تو یقیناً حرام ہے، لیکن دوسری صورت حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا، اور یوں وہ شرک کے راستہ کھول دیے۔ حالانکہ یہ دوسری صورت بھی حرام ہے، کیونکہ اس پر آپ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ذبح کس کے نام پہ کیا گیا ہے، یہاں پہ ما احل غیر، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، یعنی پکارنے سے مراد یہ نہیں کہا گیا کہ معذوبی اب اس میں غیر اللہ ہے، کہ یہ جو اللہ کے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اللہ کے نام پر پکارا جائے سے مراد ہے کہ کسی اور کے نام پہ اس کی شہرت حاصل ہو، کسی اور کے نام پہ اس کو کسی اور صاحب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ نے کسی کے جانور کو لیا تو پھر وہ حرام ہو گیا۔ چنانچہ یہ بتایا گیا کہ ہر وہ جانور جس سے غیر اللہ کا نام پکارا جائے حرام ہے، اگرچہ ذبح کے وقت اس پر اللہ ہی کا نام لیا جائے۔ اس لیے اللہ کے سب علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر غیر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور ذبح کرے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ اسی طرح فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے در مختار، اس میں تو یہاں تک ہے کہ کسی حاکم اور اسی طرح کسی بڑے کی آمد پر، یعنی اس کی تعظیم کے طور پر جانور ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی احل غیر اللہ کے میں داخل ہے، اگرچہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، لیکن ہے اس کی، کیونکہ اس صاحب کی وجہ سے اس صاحب کے نام پہ یہ ذبح کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پھر جو کوئی ذبیح علی نصب جو بتوں یا تھانوں کے آستانوں کے نام پہ ذبح کیے لے جا کے داخل وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس میں کیونکہ اس میں حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں بوانہ جگہ میں اونٹ ذبح کروں، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی؟ لوگوں نے بتلایا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی؟ لوگوں نے اس پر بھی نفی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو نظر پوری کرنے کا حکم دے دیا، یعنی کہ آپ نے کہہ دی جاؤ نظر پوری کر لو۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ بتوں کے ہٹائے جانے کے بعد بھی اگر غیر آباد آستانوں پر جا کر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر ان آستانوں اور درباروں پر جا کر ذبح کی جائیں تو اور نظر و نیاز بھی انہی کے لیے کی جائے، تو پھر اس کے کیا مطلب یہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ وہ بھی پھر اسی میں جائیں گے کہ ان کے نام پہ کیے جا رہا، اور جا کے درباروں پہ جا کے یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ فلاں صاحب کے نام پہ دیگیں بٹ رہی ہیں، اور فلاں صاحب کے نام پہ بکرے ذبح ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ سے جگہ بنی ہوتی ہے کہ فلاں صاحب کے بکرے کو یہاں باندھ دیں، ان کو کاٹا جاتا۔ تو یہ ہمارے یہاں جو شرک کا عام ہے یہ اسی پہ ہے، اللہ لغیر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ جانور پکارا جائے، تو پھر ومن اضطر وغیرہ باغ ولا عاد فإن اللہ، تو پھر ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو مجبور کر دیا جائے، یا پھر وہ مجبور ہو جائے اور بھوک سے مر رہا ہو، اور اس کی نیت جو ہے وہ باغی کے نہ، اور نہ ہی وہ اس کو تجاوز کرنے والا ہو، تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے۔
یہ ہم پڑھ چکے، ولا تقولوا لما تصف السنتکم کذب حلال ھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ یہ ہمارا یہ حلال اور یہ حرام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حق دیا ہی نہیں. یہ تفتر اللہ کہ وہ اللہ پہ یہ کہ اللہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاف بتا دی کسی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام بنا لے. ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس نے جس چیز کو چاہا حلال بنا دیا، جس سے چاہا حرام بنا دیا. لیکن وہ مشرکین عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام قرار دیتے تھے، جیسے ہم پڑھائیں بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حامی وغیرہ جو جانور تھے جنہیں وہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ان کو پھر گوشت کھانا بھی حرام سمجھتے تھے. تو انہی سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کرا کہ اللہ پر جھوٹ نہ بولا کرو، اپنی چیزوں سے اپنی طرف سے چیزوں اور جانوروں کو حلال و حرام حکم نہ لگایا کرو. یہ اللہ کے خلاف افطرا پردازی ہوگی کہ اس نے تو ایک چیز کو حلال بنایا اور تم نے اسے حرام قرار دے دیا. اور جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے وہ کمی کامیاب نہیں ہوگا. تو اچھا، اگر اب ایسے لوگ دنیا میں کھا پی رہے ہوں، ظاہری طور پر ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہوں، تو بھی اس سے کسی کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ تو بڑے کام کہ جی بڑے کامیاب ہیں. یہ دنیا تو بالکل عارضی چیز ہے، مرنے کے بعد پھر دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ کے ساتھ جھوٹ بولنا، جیسے شاید فرمایا نا، تمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ، سورہ لقمان میں خدا تو ہم تمہیں انہیں تھوڑا سا سامان دیں گے، پھر انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے آئیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے کہ ہمیں دنیا کی زندگی کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے آخرت کو خراب کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. پھر ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. وہ کیونکہ فلاح پائیں جو اللہ پر جھوٹ بولے گا، وہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کے نام سے جو جھوٹ بولے گا، وہ پھر آپ کا فرمان جو شخص جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولے تو یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، پھر وہ جہنم میں ہی جائے گا، اس کے لیے عذاب علیم ہی ہوگا. متاع قلیل ولہم عذاب علیم. پھر یہ فرمایا والذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور وہ لوگ وہ جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، ما قصصنا علیک جو آپ پر پہلے بتا دیا گیا ہے، یعنی جو ہم پہ پہلے دیا. اصل میں یہ جو آیتیں ہیں ان کے اعتراض کے جواب میں ہے کہ جو اوپر والا جو حکم ہے اس کے پہ یہ اعتراض کیے جا رہے تھے. کفار مکہ کا پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تو اور بھی بہت چیزیں حرام تھیں جن کو تم نے حلال قرار رکھا ہے، اور اگر وہ شریعت بھی اللہ کی طرف سے تھی اور تم خود بھی تو تم خود اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اور اگر وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی اور یہ بھی تمہاری شریعت بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر دونوں میں اختلاف کیسا ہے. دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تو سبت کی حرمت کا جو قانون تھا اس کو بھی تم نے اڑا دیے، تو یہ تمہارا اپنا خود مختارانہ فعل ہے یا اللہ ہی نے اپنی دو شریعتوں متضاد حکم دے رکھے تھے. اس کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو یہودی تھے انہوں نے تو اپنی طرف سے خود والذین ہادوا حرمنا ما قصصنا، جو ہم پہلے آپ کو بیان کر چکے ہم نے ان پہ کیا حلال کیا حرام قرار دیا تھا. پہلے ہم سورہ مائدہ میں سورہ نام میں شاید پڑھ چکے ہیں. کسی آپ کے کون سے ہم پہلے پڑھا ہے کہ ہم نے ان کو دیا ہے کہ جی ہم نے سورہ انعام میں وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْأَوْعَيَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. ان لوگوں کو یہودی بن گئے، ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام قرار دے دیا، اور گایوں اور بکریوں میں سے بھی ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان کی پشتیں اور انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہیں جو کسی ہڈی کے ساتھ ملے، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی جزا دی. اور بلا شبہ یقینا سچ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، یعنی انہوں نے جو حرکتیں کی، انہوں نے ایسے ایسے افطرا پردازی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اور نبیوں کے خلاف جو بدماشیاں کی، اس کے سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بہت سی چیزیں جو حرام قرار دے دی تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ وہ ہمیں پہلے بتا دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا مگر وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. یعنی وہ اتنی نافرمانیاں اللہ کی کیا کرتے تھے کہ وہ ان کے وہ کسی چیز پہ مانتے نہیں تھے. آپ ہم پڑھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ کتنی اور روز روز ایک نئی نئی
کہ مطالبہ کرتے تھے پھر وہ آ جاتا تھا، پھر بھی وہ اس کی مخالفت کرتے تھے، نبیوں کو وہ قتل کیا کرتے تھے، ان کے لیے ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ خاص طور پر ان پہ چیزیں حرام کرا دیتی ہیں جو اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تاب علیہم، یہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر جو ہے وہ جو بھی کوئی جہالت سے، تیرا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، اصلاح کر لی، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بلا شک تیرا رب اس کے بعد یقیناً بےحد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام گناہ گاروں کو، وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مشرک ہوں یا مسلمان ہوں، سب کو توبہ اور اصلاح کے بعد بے انتہا مغفرت اور رحمت کی نوید سنائی۔ یہاں جہالت کے معنی کو لا علمی نہیں ہے، بلکہ بے وقوفی اور اکھڑپن ہے جو آدمی سے بے عقلی کے کاموں کا ارتکاب کرواتا ہے، یعنی کہ ایسا کام جو اپنی بے وقوفی سے کوئی ایسا کام کر بیٹھے، تو پھر اس کے لیے اللہ، اور پھر مگر یہ کہ پھر توبہ کر لے۔ توبہ جو شخص کر لے گا تو پھر اس کے لیے ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر رحم کرتے ہوئے توبہ کا دروازہ تو کھول دیا ہے، کہ جو لوگ اپنے اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں، یا وہی اور رسالت اور موت کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے رہیں، یا اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لے آئیں، اور اپنی نیت اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں فرمایا کتب ربکم علی نفس الرحمہ، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم، تو بے شک حقیقت یہ کہ تم میں سے جو شخص بھی جہالت سے کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقین بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اسے سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 18 19 میں آیات میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذمے ہے صرف ان لوگوں کے لیے، اللہ کے ذمے ہے صرف ان لوگوں کی ہے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں، توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بہت مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے، اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ بے شک میں نے اب توبہ کر لی، اور نہ ان کی توبہ قبول ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے نادانی سے یا بھول سے یا شیطان کے بہکاوے سے، ہر انسان سے گناہ ہم روزانہ ہی کرتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، مغفرت مانگے، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب معافی مانگ لیں گے تو پھر جو ہے وہ اس پہ آپ کی اس گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یعنی کہ آپ کے نامہ اعمال سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس کو کسی اور کے لیے ہے، کسی کا معاملہ ہے تو کسی اور سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر اس کے بھی معافی مانگ لینی چاہیے کہ میرا تعلق کسی اور وجہ سے ہے، کسی شخص کے ساتھ اگر آپ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس سے معاف کروا لینا چاہیے، ورنہ خود جو اللہ آپ سے جو غلطیاں ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو، شرک کو بھی معاف کرنے کو تیار ہے، تو ایسی ایسی غلطیاں کم سے کم ہم سے ایسی تو نہیں ہوں گے نا، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرعون کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار تھا اگر وہ معافی مانگ لیتا اگر اس سے مرنے سے پہلے۔ تو ہم نے بھی یہ ہے کہ یہاں پہ ہم سے نادانی سے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور روز ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہو جائیں، جو گناہ ہو جائیں، تو فوراً اس کے لیے یہ مومن کی نشانی ہے کہ جب اس کو کوئی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو اس کے وہ چوکنا ہو جاتا ہے اور پھر اسے سمجھ آتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ جن کے کوئی گناہ نہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ 170 سے 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، تو ہمیں بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ غور سے معافی مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں دھیان کہیں اور ہے، میں ٹی وی دیکھتے جا رہا ہوں استغفر اللہ کیے جا رہا ہوں، تو ایسا نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے غفور الرحیم، اللہ تبارک ہمیں بھی معاف فرمائے، ہمارے گناہوں سے، ہمارے غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور ہم سب کو یہیں پہ پاک کر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔